نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت شاق ہے۔ حریص علیکم، تمہاری فلاح پر بہت حریص ہیں، مومنوں پر شفیق اور نہایت مہربان۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، دنیا میں بھی آقا جی اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق ہیں اور حریص ہیں، اور آخرت میں بھی۔ کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے دنیا کے اندر جو معاملات تھے اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا، آج آخرت کے بارے میں یاد رکھیے۔ تاریخ اسلام کے اندر جتنی عظمت اور شان میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے، اگر میں صرف آقا جی کا عظمت اور شان اور امت کے ساتھ پیار میں آپ کو سناتا چلا جاؤں کہ بلا یہ صدیوں پر محیط ہو جائے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میرے آقا کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ میں نے اس لیے مخصوص چند احادیث لی ہیں آپ کے سامنے، اور وہ میں نے کل عرض کی تھیں، آج بھی ان میں سے ایسے تھوڑا سا، تاکہ ہم قرآن کے باقی حصے کے اوپر بھی اسی طرح تھوڑا سمجھ کے آگے چلتے جائیں۔ آج کی حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 2175 نمبر پر، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة فأطالها، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلیت صلاة لم تكن تصلیها، قال اجل انها صلاة رغبة ورهبة انی سألت اللہ فيها ثلاثا فأعطانی اثنتين ومعنين، واحدا سألته ومنعني، واحدة سألته اللہ یہلک امتی بسنۃ فاعطانیها، وسألته الا یسلط علیہم عدوا من غیرہم فاعطانیها، وسألته لا الا یذیق بعضهم بأس بعض فمنعنیها۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور بہت لمبی نماز پڑھی آپ نے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھی؟ آپ عام طور پر اتنی لمبی نماز نہیں پڑھتے، آپ نے آج اتنی لمبی نماز کیوں پڑھی؟ تو میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں نے خصوصی اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کرنی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی ہیں 3 اپنی امت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں میں سے مجھے 2 عطا کر دی ہیں اور 1 سے منع فرما دیا، پھر محبوب یہ نہ مانگیے۔ جو میں نے اللہ تعالیٰ سے پہلا سوال کیا، اس کا مطلب یہ ہے نماز اللہ سے گفتگو اور التجا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز اللہ سے گفتگو کرنے کا، التجا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس حدیث کی میں شرح بعد میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ پہلا، آقا جی نے سوال کیا، عرض کی، التجا کی، اے اللہ میری امت کو مجموعی طور پر قحط سے ہلاک نہ کرنا، یہ امت قحط سے نہ مرے، بھوک سے نہ مرے۔ آج آپ دیکھ لیں روئے زمین پر سب سے زیادہ پیسہ اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے۔ آپ نے اس کا نظارہ کرنا ہو نا تو سعودی عرب چلے جائیں، عرب ممالک میں چلے جائیں، صرف ان کا کھانا آپ دیکھ لیں، جتنی بڑی مقدار میں ان لوگوں کا کھانا بنتا، پورا اونٹ بھون کے ان کے پراتوں کے اندر، پوری گائے بکرا یہ بھن کے ان کے قحط سے غزہ میں مسلمان مر رہے ہیں، فلسطین میں مسلمان بھوک سے بھی مر رہے ہیں، دنیا کے اندر اور خطوں میں بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر پوری امت کے اوپر قحط نہیں نازل ہوا۔ آپ جا کے عربوں کا کھانا دیکھیں، یہ آپ ادھر چلے جائیں ڈیرے داروں کی طرف دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، جب یہ خان سندھی بلوچی جب اپنا روایتی کھانا کرتے ہیں، حضرت کتنی بڑی پراتیں ہوتی ہیں، ہاں جی، آپ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ 100 سے 150 بندہ ایک پرات کے اندر کھا لے، اتنے بڑے پورے جانور بھن کے کھا رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، بھوک سے نہیں مرا، الا ماشاء اللہ کوئی بہت جو ہے نا کہ غربت کی سطح سے بھی نیچے مسلمان وقت گزار رہا ہو، ورنہ عام روٹین میں مڈل کلاس ہیں یا ہائی کلاس ہیں، یا عام روٹین میں یہ مسلمان کوئی ایسا ہو جائے کہ غربت کی لکیر سے بھی وہ نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اس سے زیادہ مسلمان نہیں،
بالکل ننگے پھنگے ایسے مسلمان آپ کو دنیا میں بالکل نہیں ملیں گے۔ یہ حضور کی دعا قبول ہو گئی، اللہ ہمیں غربت سے اور قحط سے نہیں مارے گا، پوری امت رہے۔ اس کا سب سے بہترین نظارہ آپ نے سن 2021 کے اندر دیکھا تھا جب کرونا آیا تھا، ہاں جی، پورا پاکستان گھروں میں بیٹھ گیا تھا، لیکن پاکستانیوں نے ہی پاکستانیوں کو انہوں نے سپورٹ کیا، کھانے دیے، راشن دیے، پوری دنیا سے مسلمانوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا۔ ایک چیز یہ حضور نے مانگی۔ دوسری میرے آقا جی نے مانگا، اے اللہ، دوسری چیز یہ ہے کہ میری امت کے اوپر کبھی بھی ایسا لا یسلط علیہم عدوا من غیرہم، کہ کوئی بھی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کا غیر ہو، یعنی کوئی کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، یا اللہ اس قوم کو بالکل تباہ نہ کر دے، ایسا مسلط نہ کرنا۔ یا اللہ جب بھی ہندوؤں کے، کافروں کے، مشرکوں کے مقابلے میں میری امت کھڑی ہونا تو ان کی ایسی کی تیسی پھیر دے۔ آپ دیکھ لیں، آج ہماری آنکھوں نے دیکھا، میں نے 65 کی جنگ سنی تھی، میں نے 71 کی جنگ سنی تھی، لیکن میں نے دیکھی نہیں، لیکن 2025 کی جنگ میں نے دیکھی۔ اینڈ اللہ نے مسلمانوں نے فتح دیتی ہیں گھنٹے دے اندر، چلو دشمن نے حملہ کیا اور گھنٹوں کے اندر بس فیصلہ ہو گیا جناب۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمان افواج کی، بالخصوص پاکستانی افواج کا ایک نام ہے، اور ان کو کوئی جو ہے نا زیر نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو تیسری بات مانگی حضور نے، اب وہ حدیث بھی پوری ہو رہی ہے، اور سمجھ، پھر میں نے کہا یا اللہ میری امت آپس میں جنگ نہ کرے۔ اللہ نے منع کر دیا، پیارے محبوب یہ نہیں مانگ رہا مجھ سے۔ مسلمان کو تو مار سکتا ہے، لیکن مسلمان کو کوئی غیر نہیں مار سکتا۔ یہ ہماری جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، جتنے بھی ہمارے، یہ کون کر رہے ہیں؟ کوئی ہندو تو نہیں کر رہا، کوئی سکھ تو نہیں کر رہا، مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ مسلمان کو حضور نے دعا کی، یا اللہ میری امت آپس میں جنگ نہ کرے، آپس میں لڑائی نہ کرے، آپس میں جھگڑا نہ کرے، لیکن اللہ نے منع کر دیا، محبوب یہ نہ مانگ مجھ سے، یہ سوال نہ کرو۔ اب آپ اندازہ کیجئے، میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک زمانہ پڑھایا ہے، الحمدللہ آج تک میں پڑھا رہا ہوں۔ میں نے جو سب سے زیادہ دیکھا نا، جو شاگرد جس استاد سے پڑھتا ہے سب سے پہلے وہی شاگرد اپنے استاد کے خلاف کارروائی کرے گا۔ جو مقتدی اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا وہی مقتدی اس کو نقصان پہنچائے گا۔ جو مرید جس پیر کا بیعت ہوگا وہی مرید اپنے پیر کو نقصان پہنچائے گا۔ فیملی کے اندر یہ جو پکڑتے ہیں نا جی ٹیکس کی گاڑیاں، جو ٹیکس نہیں دیتے، نان کسٹم پیڈ ہیں، تو وہ نا جی ان سے میں نے پوچھا، ظاہر بات ہے یہاں پہ نماز کی برکت ہے، امامت کی برکت ہے، ہر قسم کے بندے آ جاتے ہیں، CIA سے بھی آ جاتے ہیں، خفیہ ایجنسیوں سے بھی آ جاتے ہیں، فوج کے بھی آ جاتے، سارے آ جاتے ہیں۔ تو وہ میں نے پوچھا ایک ساتھی سے، مسئلہ پوچھنے لگے، میں نے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہوتی ہیں نا جی، جو یہ چمن سے اور ادھر ادھر سے لوگ لے آتے ہیں اور کسٹم نہیں دیتے، میں وہ پکڑتا ہوں۔ میں نے کہا یار اتنا آپ کا ایڈوانس ہو گیا سسٹم کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سی گاڑی پر کسٹم ادا کیا گیا، کون سی بھی نہیں؟ کہتا نہیں جی ہمارے پاس ابھی ایسا کوئی آلہ نہیں آیا۔ ہاں، تو پھر میں نے کہا آپ کیسے پکڑتے ہیں؟ کہتے جی انہی کے رشتہ دار ان کو پکڑواتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی عجیب واقعہ سناؤ۔ اس نے کہا جی سب سے عجیب واقعہ یہ ہے، ایک ماں نے اپنے بیٹے کی 4 گاڑیاں پکڑوائیں۔ رشتہ دار ہی رشتہ داروں کی گاڑیاں پکڑواتے ہیں کہ اس نے بڑی گاڑی لی ہے، یہ وڈی گڈی تے کیوں پھردا ہے، ساڈے کول کیوں نہیں؟ لاؤ انہی شکایت، سر جی انہوں پھڑو، اے جڑا ہے نا جی بندہ انہیں 2 نمبر گڈی رکھی۔ ماں کو بیٹے کی آسانی نہیں برداشت ہوئی، ماں نے جناب وہ کسٹم والوں کو شکایت لگا دی۔ کہ اب آپ یہ اندازہ کریں، ماں اپنے بیٹے سے جل رہی ہے، اب وہ کوئی باہر کی تو نہیں ہے، یہ حدیث پاک اپنا رنگ دکھا رہی ہے نہیں دکھا۔ ہمارے اوپر جو ہے نا جی، ہمارے پاکستانیوں کو بالخصوص مسلمانوں کو کوئی باہر کا بندہ تباہ کر دے، یہ میرے رب نے حضور سے اللہ سے مانگ کے محفوظ کر دیا۔ ہم پر کوئی ہندو، سکھ، عیسائی کوئی ایسی بلا مسلط نہیں ہو سکتی جو ہمیں فنا کر دے۔ ہمیں کوئی اگر تباہ کرے گا، ہمیں اپنے ہی تباہ کریں گے، ہمیں باہر کا کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا تھا، کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ، پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ، یہ انڈیا نے تو نہیں کیا تھا نا، یہ امریکہ نے تو نہیں کیا تھا نا، یہ انہی پاکستانی لوگ تھے نا، مسلمان تھے نا، کلمہ گو تھے نا۔ اب تو سارے CCTV موجود ہیں، سارے اداروں کے پاس موجود۔ او بابا ہمیں تو لڑنا چاہیے، بس
یعنی ہم جنگجو قوم ہیں، ہمارے اندر ایک فطرت ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، ہم نے جھگڑنا ہے، کسی کے اوپر الزام لگانا ہے۔ اگر ہمیں آپ موقع نہیں دیں گے، ابھی دیکھو نا جی، ساری امت آپس میں لڑ رہی تھی، پاکستانی آپس میں لڑ رہے تھے، یا انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ساری ہم اپنی لڑائیاں بھول گئے، ہم نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیا، ادھر آجا کاکا تو کی یاد کریں، ہمیں تو چاہیے لڑائی چاہیے، ہمیں تو جھگڑا چاہیے، ہاں جی، وہ نہیں تو اپنے ہی صحیح، ہاں جی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے حضرت، ان بیماریوں سے جو آزاد ہو جائے وہ اللہ کا ولی۔ جو بندہ مسلمان ہو اور مسلمان کے خلاف بات نہ کرے، جو شاگرد ہو استاد کے خلاف بات نہ کرے، جو مرید ہو وہ اپنے پیر کے خلاف بات نہ کرے، جو مسلمان ہو مسلمان کے خلاف بات نہ کرے، ہاں جی، جو محلے دار ہو محلے میں فتنے کا سبب نہ بنے، وہ جو اپنے علاقے کا اندر رہنے والا ہو علاقے میں خرابی کا سبب نہ بنے، نمک جس کا کھا لیا نمک حرامی نہ کرے، جس کے پیچھے نماز پڑھ لی اس کے پیچھے غداری نہ کرے، اللہ کی قسم وہ سارے لوگ اللہ کے ولی ہیں، وہ تو اللہ کا ولی ہو گیا نا جی، وہ ان شیطانی چنگلوں سے آزاد ہو گیا، ہاں جی۔ پھر میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا ارشاد گرامی ہے، عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوۃ مستجابۃ وان تبعت دعوتی شفاعۃ لامتی وهي نائلۃ ان شاء اللہ من مات منهم لا یشرک باللہ شیئا قال ابو عیسیٰ ھذا حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا دی ہے کہ وہ دنیا میں جو وہ قبول ہوگی، یعنی خصوصی پرمیشن کہ آپ یہ دعا کریں ہم آپ کی قبول کریں گے۔ یہ جامع ترمذی شریف کے اندر 3602 نمبر پر روایت موجود ہے۔ میرے آقا جی فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی، واحد میں ایسا نبی ہوں جس نے وہ دعا نہیں مانگی، میں کل قیامت والے دن وہ دعا کروں گا اور اپنی امت کے لیے شفاعت میں استعمال کروں گا۔ ہر نبی نے دعا مانگ لی، لیکن آقا جی کہتے ہیں میں نے دعا نہیں مانگی، میں وہ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کی بارگاہ میں ہر اس بندے کی شفاعت کروں گا جو کل قیامت والے دن میرا امتی وہاں پہ آئے گا، ہاں البتہ اس نے شرک نہ کیا ہو، البتہ وہ شرک نہ کر، مشرک نہ ہو، اللہ کا باغی نہ ہو۔ دیکھیں شرک کی بے شمار اقسام ہیں، موٹی موٹی قسم میں آپ کو بتا دوں، ہر وہ صفت جو میرے اللہ کی ہے وہ ذاتی ہے، اس کی اپنی ہے۔ اگر کوئی بندہ جس طرح اللہ کی ذاتی صفات ہیں بے عین ہی اسی طرح کسی مخلوق کے اندر وہی صفات جو اس کی ذاتی ہیں وہی صفات بے عین ہی اس کی ذاتی مانے، وہ بندہ مشرک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ سمیع دیکھنے والا اور سننے والا ہے، بندہ بھی سمیع اور بصیر، بندہ بھی دیکھتا اور سنتا ہے۔ اب کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں جی، شرک نہیں ہوا۔ شرک تب ہوگا جب ہم یہ کہیں کہ یہ طاقت اللہ نے اس کو نہیں دی، یہ اس کی اپنی طاقت تھی، یہ سننے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت اس کو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اب اسی طرح کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، کس نے دی؟ اللہ نے دی، ختم ہوگی بات۔ اگر بندہ یہ مانے کہ یہ جو اس کے پاس طاقت ہے نا یہ اس کی اپنی ذاتی ہے، بندہ اسی ٹائم مشرک ہو گیا۔ مثلا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو جو کرامات عطا کی گئیں، حضرات اولیاء اللہ کو جو کرامات عطا کی گئیں، ہم کہیں نہیں یہ کرامتیں ان کی اپنی ذاتی ہیں تو بندہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ کس نے طاقت دی؟ جی اللہ نے دی، بالکل ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معجزہ کیا، سورج کو واپس لوٹا دیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، یہ درختوں کو چلا دیا، پتھروں کو بلوا دیا، لعاب سے وہ جو کنویں میٹھے کروا دیے، جانوروں کی باتیں سن لی، یہ سارے آپ جناب کے معجزات ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ نے دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ توحید ہے، لیکن ہم یہ کہیں نہیں جی یہ اللہ نے نہیں دیا تھا، یہ ان کا ذاتی تھا، اپنا تھا، یہ شرک ہے۔ بھائی جو کچھ دیا اللہ نے دیا، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی رہی بات یہ کہ جو یہ لوگ دیگر معاملات کر رہے ہیں جن کو یہ شرک کا نام دے رہے ہیں، یہ شرک نہیں، یہ فسق ہے، یہ شرک نہیں، یہ فسق ہے، یعنی کسی کے آگے تعظیماً جھکنا، اس کے یہ جو ہے نا جی اس کے لیے اتنا حد رکوع تک جھکنا جانا، یعنی یہ فسق میں آئے گا۔ نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ فسق ہے۔ فاسق و فاجر آدمی، لانتی آدمی، لانتیوں والا کام، نماز نہ پڑھنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، یہ تو لانتیوں والا کام، روزے نہ رکھنا، ہاں اس کا انکار نہ ہو، میں نہیں مانتا نماز میں، چلو جاؤ دوڑ جاؤ، میں روزہ نہیں مانتا، اب یہ بندہ کافر ہو جائے گا،
اب یہ مشرک ہو گیا، ہاں جی، اب یہ شرک ہو گیا۔ لیکن یہ کہ یار بس دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں نماز پڑھ لوں، ہاں، یہ وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ توفیق مانگتا ہے، وہ مانتا ہے اس بات کو کہ نماز بالکل فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، تو یہ فاسق و فاجر ہے، یہ لانتیوں والا کام ہے، چھوڑ دو یار، لانتیوں والے کام کیوں کرنے ہیں، روزہ رکھو، نماز پڑھو، اللہ کے نیک بندے بنو، تو وہ شرک نہ کرتا ہو۔ باقی اس کے اندر بے شمار طریقے وہ چیزیں ہیں، لیکن جو میں آپ کو عرض کروں اگلی حدیث پاک یہ ہے جامع ترمذی شریف کے اندر 2435 نمبر پر، انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، قال ابو اسحاق ھذا حدیث حسن، سبحان اللہ، ایتھے کال ختم ہو گئی، یہ حدیث ہے۔ اکثر ساتھی کیا کہتے ہیں، اور تو نماز نہیں پڑھتا تیری تو بخشش ہی نہیں ہونی، تو روزہ نہیں رکھتا تیری تو بخشش ہی نہیں ہونی، ہے نہیں، تگڑی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور تو ہے مشرک، بدعتی چلنا سا بدعتی ہے تو، اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں جی میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ نماز چھوڑ دینا کبیرہ گناہ، روزہ چھوڑ دینا، یہ چیزاں، ماں باپ دا حق ادا نہ کرنا، بہن بھائیاں دا حق ادا نہ کرنا، کسی دا کوئی شے کھا جانا، زمین کھا جانا، جائیداد کھا جانا، حق کھا جانا، یہ کبیرہ گناہ ہیں سارے۔ اچھا جی، اور مزے کی بات، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں ان سارے صوفیوں سے جو چاہتے ہیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے غوث پاک بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں جی پاکستان کے اندر رہنے والا ہر بندہ چھوٹا ہو بڑا ہو وہ سارا نمازی بن جائے، سارا پرہیزگار ہو جائے، سارا متقی ہو جائے، سارے جناب این قرآن دے قاری حافظ عالم ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اسی کے اندر سارے رہیں گے، گناہ گار بھی رہیں گے، نیکوکار بھی رہیں گے، متقی پرہیزگار بھی رہیں گے، اور پھر یہ جو گناہ گار ہیں یہ تو خاص طور پر جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ کی حبیب کی شفاعت کے وہ حقدار ہوں گے۔ یہ حدیث پاک 2437 نمبر پر ہے، کہتے ہیں جی کہ یہ حدثنا اسماعیل بن عیاش عن محمد بن زیاد ابن قال سمعت ابا امامہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب مع كل 1000 70,000 وثلاث حثیات من حثیاته قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن۔ جو نیک لوگ ہوں گے نا جی، اللہ تعالیٰ 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ چلو بھائی جاؤ جنت میں جاؤ، حدیث صحیح ہے بالکل۔ اچھا جی، عرض کی یا رسول اللہ صرف 70,000 بندہ؟ آپ کی اتنی بڑی امت ہے یا رسول اللہ، 14 صدیاں گزر گئیں آج تک آپ کی امت؟ فرمایا نہیں، ہر 1000 میں سے پھر اللہ ہر 1000 کو 70,000 اور دے گا۔ چلو بھائی تم بھی ان کے ساتھ چلو، 70,000 الگ ہو گئے، پھر ہر 1000 کو 70,000 پھر عطا فرمائے گا، لو بھائی انہوں بھی لے جاؤ۔ اچھا جی، حضرت جابر کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ حضرت جابر نے بیان کیا کہ یہ بتائیے شفاعت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے؟ کہا ہاں، تو کہا جو ہم جیسے ہوں گے جنہوں نے کبیرہ گناہ نہیں کیا، انہوں نے کہا انہوں نے کی جڑا نہیں حضرت جی، چھٹوایا تو اس کو جاتا ہے نا جو جیل میں بند ہو، ضمانت تو اس کی دی جاتی ہے نا جس نے کوئی جرم کر کے فرد جرم عائد ہو گئی ہو اس کے اوپر، ہاں جی۔ میرے اوپر ہوا پرچہ یہ وائلیشن کا، جو اسپیکر ہم کھول کے کرتے ہیں، وائلیشن کا پرچہ ہو گیا جی، وہ میری ضمانت دیتی جناب میرے نمازی نے کہ جناب ہم ضمانت دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کو نوٹ دیا، آج کے بعد یہ ہم بڑا اسپیکر نہیں استعمال کریں گے۔ غلط لوگ ہیں ہم کبھی اللہ رسول کے جو ہے نا جی علاوہ کو بات کرتے نہیں، انہوں نے غلط دے دی، حکومت سڑکوں پکڑ رہی تھی، تو ضمانت کس کی ہوئی؟ جس پہ پرچہ ہوا۔ کل قیامت والے دن ضمانت ان کی ہوگی، شفاعت ان کو ملے گی جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں۔ اور تو پھر نیکوکار کیا کریں گے جی؟ نیکوکار کیا کریں گے؟ نیکوکاروں کو اللہ لائن میں کھڑا کر دے گا، نیکوکاروں کو اللہ لائن میں کھڑا کر دے گا، اور ادھر سے جہنمیوں کو کہے گا ادھر آؤ بھائی جہنمیوں، ان میں سے دیکھو کسی کو پہچانتے ہو؟ تو وہ ایک بندہ کہے گا یا اللہ میں جانتا ہوں اس کو، یہ ہمارے حضرت صاحب ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یا ہمارے استاد تھے، یا ہمارے پیر صاحب تھے، ان کو ہم اپنے گھر میں لے کے گئے تھے، ان کو کھانا کھلایا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا ہاں بھائی یہ بندہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فرمایا تم نے کھانا کھا لیا، اب اس کا بدلہ نہیں دینا، اس احسان کا بدلہ چکاؤ۔ یا اللہ میں کیسے چکاؤں؟ فرمایا اس کی سفارش کرو، اس کو بھی جنت میں لے کے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں پھر ایک جہنمی ایسا ہوگا جو کہے گا یا اللہ یہ حضرت صاحب کو میں نے ایک دفعہ پانی کا گلاس پلایا تھا،
ہاں جی ٹھیک ہے بات، پانی پلایا تھا؟ جی اللہ پلایا تھا، چلو اس کو بھی لے کے جاؤ۔ وہ کہے گا جناب میں نے آپ کو لقمہ کھلایا تھا۔ اس طرح چلتے 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 نیک جہنمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے، ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور حضور کی جو ہے یہ شفاعت خاص طور پر کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں لینا کہ آج سے کبیرہ گناہ شروع کر دینا۔ پٹھی بھی سمجھ آ جاتی نا، سمجھا پٹھیاں بھی آ جاتی ہیں نا جی، تو اونچیاں شانہ والے تو پٹھیاں سمجھا والے اے نہیں بڑھنا، تاری بڑی شانہ لیکن سمجھا پٹھیاں نہیں لینی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کبیرہ گناہ شروع کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ معاف کرو، بڑی شان والا، وہ بغیر سبب بھی بخش دے بخش دے۔ ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، 100 گناہوں کے دفتر لے کے آئے گا ایک بندہ، اللہ پوچھے گا ہاں بھائی یہ سارے گناہ تو نے کیے؟ جی اللہ میں نے کی، فرمایا جا بخش دیا۔ اللہ ہے نا، اس کی جنت اس کی دوزخ، وہ جناب بالکل بخش سکتے۔ شہید آئیں گے، عالم آئیں گے، قاری آئیں گے، حافظ آئیں گے، اللہ کہے گا ہاں بھائی کی کیتا جی ساری زندگی؟ یا اللہ تیرے دین دی تبلیغ کی تھی، یا اللہ تلاوتاں سنائیاں، قراتاں سنائیاں، تقریراں سنائیاں، سارا فرمایا گا چلو چوک کے جہنم میں مارو، چلو۔ او بھائی وہ بڑی شانہ والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں ہر قسم کی گستاخی سے، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ اپنے تابع دار بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔